نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 32ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین محترم، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے بیرون مکہ اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب مکہ کی سرزمین تنگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، لیکن وہاں پر جو آپ کو اذیت، کرب اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی عام الحزن کی وجہ سے کہ یہ سال غم کا سال ہے، آپ کے چچا اب اس دنیا میں نہیں رہے اور آپ کی بہت ہی چاہنے والی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اب اس دنیا میں موجود نہیں، لہٰذا اس غم کے سال کے اندر جب مزید یہ واقعات رونما ہوئے، جس طرح طائف کے لوگوں نے بدگوئی کی، بد کلامی کی اور بہت ہی برا سلوک پیش آیا، تو اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے، لیکن ایک عام انسان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ یقینی طور پہ ایک مایوس کن صورتحال ہوتی ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں اللہ رب العزت نے اس وقت آپ کو نصرت عطا کی جب آپ کے پاس جنات آئے، آپ ابھی مکہ پہنچے نہیں تھے، اور یہ بھی ہم نے آپ کو گزشتہ قسط میں بتایا کہ جنات جب شروع میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئیں۔ اب صورتحال یہ رہی آگے چل کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہمت ملی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اب مکے کی جانب بڑھ رہے تھے تو آپ پہ ایک بادل بھی جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے تھا، اور جو بشارتیں اب آپ کو اگلی وحی کی صورت میں ملی ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سے ایک ہمت اور توانائی ملی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت جو قرآن کی آیتوں کا نزول کیا ان میں سے 2 آیتیں یہ ہیں کہ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہے بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ دوسری آیت یہ نازل ہوئی کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا۔ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر ہی اسے پکڑنے سے عاجز کر سکتے ہیں۔ ان 2 آیتوں کے ذریعے جو نصرت کی بشارتیں ہوئیں اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ عام الحزن کی وجہ سے، طائف میں پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے مایوسی کے جو بادل چھا گئے تھے اب وہ ہٹنا شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن کی ان آیتوں میں اور وحی کے ذریعے یہ پیغام مل گیا تھا کہ میرے پیارے رسول آپ اپنی کوششوں کو اور دعوت اسلام کو جاری رکھیے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس نے ان آیتوں کے ذریعے واضح کر دیا کہ آپ اللہ کے داعی ہیں، اور آپ جو دعوت دے رہے ہیں اگر اسے کوئی قبول نہیں کرے گا تو وہ خدا کو بے بس نہیں کر سکتا، یعنی وہ کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر مشرک اللہ کی اس دعوت سے انحراف کرتے ہیں تو اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کارساز ہے، اور ایسے لوگ جن کو آپ دعوت دیں اور وہ قبول نہ کریں تو وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ وہ ہمت اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلائی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر گرم جوشی آ گئی۔ یہ گرم جوشی سے مراد یہاں یہ ہے کہ اب آپ مکے کی جانب جب جا رہے تھے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال ضرور ہوگا کہ اسی جگہ کے لوگوں نے تو آپ کے لیے مکہ کی سرزمین کو تنگ کیا، اور پھر دعوت کا کام وہاں پر مشکل ہوا، لہٰذا آپ طائف کی جانب بڑھے تھے، لیکن اب اس دل کے ساتھ واپس لوٹنا کہ اسی جگہ پر جا کے دوبارہ دعوت کا کام کرنا ہے، اور ابھی یہ نہیں معلوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہاں آپ کہاں جا کر قیام کریں گے، کیونکہ اب آپ کے لیے کوئی قیام گاہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہمت ملی اللہ کی آیتوں سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مکہ جایا جائے۔ اس موقع پر
کیونکہ حضرت زید بن حارثہ طائف کے پورے اس واقعے میں آپ کے ساتھ ساتھ موجود رہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے تو آپ کو نکال دیا ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے زید، جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بتائے گا۔ یہ تھا وہ توکل میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انہوں نے اللہ کی ان آیتوں کے ذریعے جو بشارت ملی، جو انہیں قوت اور استقامت ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب یہ مکمل اور کامل توکل تھا اللہ پہ کہ ابھی نہیں معلوم کہ مکہ والے کیا برتاؤ کریں گے، کوئی قیام گاہ ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن آپ نے زید بن حارثہ کو یہ بات کہی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، یہ اللہ رب العزت کا یہ قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب بھی اللہ کے دین کے لیے نکلا جائے گا، آگے انسان کو اگر اندھیرا بھی دکھائی دے رہا ہو تو اسی اندھیرے میں اللہ رب العزت روشنی پیدا فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی روز وہاں سے مزید آگے کی جانب روانہ ہوئے، کیونکہ آپ مکے کے قریب ہی تھے، اور مکے کے قریب آپ ایک مقام پہ پہنچے جسے کوہ ہرا کہا جاتا ہے، یعنی غار ہرا کہا جاتا ہے، اور اس جگہ پر آپ ٹھہر گئے۔ یہیں پر آپ کو بنو خزاعہ کا ایک باشندہ ملا، ایک شخص ملا۔ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا گیا سب سے پہلے اخنس بن شریق کو، اور پیغام یہ پہنچایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اپنے گھر میں پناہ دیں۔ لہٰذا جب وہ واپس وہاں سے اخنس کا جواب لے کر آیا تو اس نے کہا کہ اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی ہے کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی وہ قریش کا حلیف تھا، ان کا ساتھی تھا، اور جو معاہدے ان کے آپس میں درمیان میں ہوئے تھے اس کے مطابق وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، لیکن اس نے بھی کہہ کر یہ معذرت کر لی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو قعب پر لاگو نہیں ہوتی، اس کا تعلق بنو قعب سے تھا، اور اس نے اپنے قبائلی رشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پس پردہ اس کی بھی نیت میں یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے کے وہ قریش سے دشمنی مور نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کو یہ پیغام بھیجا، اور جب مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام پہنچ گیا تو سب سے پہلے مطعم بن عدی نے اپنے ہتھیار پہنے، یعنی اپنی زرہ پہنی جو ایک جنگ کی زرہ ہوتی ہے، اور اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو یکجا کیا، بلایا، اور ان کو یہ بتایا اس نے، یعنی سب سے پہلا فیصلہ اس نے اپنے لوگوں کو یہ واضح کیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دوں گا۔ یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکے کی جانب آنے لگے۔ مطعم بن عدی کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گزشتہ قسط میں جب ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ جو مکمل بائیکاٹ ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور ایک صحیفہ تیار ہوا تھا، ایک مکمل ایک ڈاکومنٹ بنا کے رکھا گیا تھا، اور اس ڈاکومنٹ کو پھاڑنے کے لیے، بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے حضرت زہیر کے ساتھ مل کے جن جن لوگوں نے کوشش کی تھی، مطعم بن عدی بھی اس میں شامل تھے۔ مطعم بن عدی کا تعلق بنی عبد مناف سے ہے، چونکہ اب یہ ایک خاندانی تعلق بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن مطعم بن عدی نے صرف پناہ ہی نہیں دی، بلکہ مطعم بن عدی نے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام پروٹوکولز کا خیال رکھا۔ وہ جو اس نے زرہ پہنی، جو اپنی تلوار اس نے پکڑی، اپنے قوم کے لوگوں کو یکجا کیا، اپنے بیٹوں کو بلایا، در حقیقت اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بنی عبد مناف جو ہے وہ اب اٹھ کھڑا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس کے گھر میں پناہ لے لی، بلکہ ہوا ہی کچھ یوں تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مطعم نے بتا دیا کہ میں پناہ دوں گا، تو اس کے بعد مطعم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیج دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ تشریف لائے اور پھر مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا اور قریش کے لوگوں کو یہ بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب انہیں کوئی نہ چھیڑے، کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، کوئی اس پر تنقید نہ کرے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ لوٹے ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے حرم کعبہ یعنی مسجد الحرام آئے اور وہاں پر پہنچے تو آپ کے لیے پہلے ہی متم کے جتنے افراد تھے وہ سب کھڑے ہوئے تھے دائیں بائیں. ایک مکمل آپ کے استقبال کا جو ایک پروٹوکول تھا وہ وہاں پر لگا ہوا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو بہت زیادہ رنجیدہ تھے. عام الحزن کا یہ سال ہے تو سب سے پہلے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا, طواف کعبہ کیا اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی, نوافل ادا کیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اور اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ مطعم بن عدی کے جو لڑکے تھے وہ ہتھیار بند ہو گئے تھے. یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ قریش کا کوئی شخص یا کفار کی جانب سے کوئی حملہ نہ کر دیا جائے یا کوئی ایسی بات نہ ہو بدمزگی والی. تو وہ اپنے ہتھیاروں کو لے کر دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تھے. یعنی انہوں نے ایک پورا سرکل بنا دیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآسانی نماز ادا کر سکیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطعم کے مکان کی جانب تشریف لے گئے تو روایت میں یہ بات شامل ہے کہ ابو جہل کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا اور پھر اس نے مطعم سے آ کے بعد میں علیحدہ سے پوچھا کہ کیا تم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے یا خالی پناہ دی ہے. یہاں پر اس کے سوال کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر دین اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ پھر مطعم سے بھی دشمنی رکھیں اور یہ کہیں نہ کہیں حملے آور ہونے والی بات ہوتی ہے. لہٰذا مطعم نے بڑا واضح اس کو جواب دیا اور کہا کہ میں نے صرف پناہ دی ہے. جس کے بعد ابو جہل نے یہ کہا کہ جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی. یعنی اس نے پھر اپنی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لیکن اہل قریش اور اہل کفار جو تھے, مشرکین جو تھے, وہ بے حد اپنی ہی باتوں سے پلٹنے والے لوگ تھے اور انہوں نے آگے چل کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکلات پیش کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہیں کیا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو بے بس اور تنہا تصور کر رہے تھے اور مطعم کی صورت میں ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کی یہ نصرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اچھے طریقے سے استقبال بھی ہوا. مطعم نے اپنے گھر میں پناہ بھی دی, میزبانی بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں جا کے آپ نے نماز بھی ادا کی اور اب جو دیگر صحابہ کرام جو ایمان لا چکے تھے قریش کے ظلم و ستم اور ان کی بربریت کی وجہ سے وہ دبے بیٹھے تھے, چھپے بیٹھے تھے, ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے باعث حوصلہ ملا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک طائف کے میدان میں وہاں پر ان لوگوں کو اسلام قبول کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے, لیکن اللہ رب العزت کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی تھی تو آپ نے اس ارادے سے یہ دعا کی تھی کہ آج نہیں تو کل سے ہی طائف کے یہ تمام تر لوگ مسلمان بھی ہوں گے اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اعزاز بنیں گی, باعث تقویت بنیں گی, باعث عزت بنیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول بھی ہوئی. لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت دلانے کے لیے ایک مقام پر جو کہ مکہ سے قریب تھا وہاں پر جنوں کی گروپس کو بھیجا اور وہ جوک در جوک آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام الہی سنتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے. مطعم بن عدی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان اس وقت ہمیں تاریخ میں ملتا ہے جب جنگ بدر کا واقعہ ہوا. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور اس فتح کے بعد بہت سے جو مکہ کے لوگ تھے یا مشرکین تھے جو اہل کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے, بعد میں وہ قیدی بنائے گئے. اور جب بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مطعم کے صاحبزادے حاضر ہوئے تھے, تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں یعنی جو کفار کے لوگ پکڑے گئے تھے, جو غلام بنائے گئے, قیدی بنائے گئے, تو ان بدبودار لوگوں کے بارے میں اگر وہ گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا. یہ مطعم کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں وہ وقار اور مقام تھا کہ ایک ایسے موقع پر جب مطعم نے آپ کی مدد فرمائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مدد کو کبھی فراموش نہیں کیا. امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر ہم پر کوئی احسان کرے وہ بھی ایک ایسے وقت میں کہ جب تمام راستے یا کوئی اور ہم پر احسان کرنے والا نہ ہو, یا ہمیں کسی بھی معاملے میں کوئی ہماری خواہش کے مطابق فیصلہ بھی کرے جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو, جس سے ہمیں کوئی مدد مل رہی ہو, یا دین اسلام کے کام میں اگر کوئی آپ کی خدمت گزاری کرے, چاہے مالی طور پہ کرے, چاہے اپنے ارادی طور پہ کرے, یا کسی بھی وسائل کی صورت میں کرے,
تو اس شخص کے اس احسان کو کبھی فراموش نہ کیجیے، بلکہ اگر زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی وقت آ جائے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم کہتا تو میں ان تمام تر لوگوں کو چھوڑ دیتا، تو یہ وہ اس کا مقام تھا کہ مطعم نے دین اسلام کی تبلیغ کے دوران، ابتدائی ایام کے دوران جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا، وہ پورے مکہ میں کوئی کرنے والا نہیں تھا، کسی نے اپنے دروازے نہیں کھولے تھے، لیکن مطعم کی جانب سے یہ کیا گیا، اور پھر آپ کے قبائلی تعلقات بھی تھے، تو اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک واضح طور پر مطعم کے بیٹے کو بدر کے میدان میں فتح کے بعد یہ کہا تھا، اور اس سے امت محمدی کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ اگر کبھی کوئی ہماری دین اسلام کی تبلیغ میں مدد کرے تو ہم اس مدد کے بدلے کبھی بھی کوئی ایسا کام ہو جو جائز کام کی صورت میں ہو تو وہاں پر ہم اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ ناظرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکہ تشریف لا چکے ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ کے قبائل ہیں ان کو، یعنی قبائل کے طور پہ دعوتوں کا اب آغاز ہوگا۔ اب تک جو دعوت جاری رہی وہ انفرادی سطح پہ جاری رہی یا اجتماعی سطح پہ جاری رہی، اس اجتماعی سطح میں مختلف قبائل کے لوگ تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کا یہ تجربہ کر کے آئے ہیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک تجربے کی صورت میں یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، یا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ مکہ کے اندر اب باقاعدہ قبائل کے لوگوں سے ملا جائے، ان کے سرداروں سے ملا جائے، اور ان کے لوگوں کو اسلام کے حوالے سے دعوت دی جائے، اسلام سمجھایا جائے۔ تو یہ ایک اعزاز سمجھنے والی بات ہے عرب کے اندر، کیونکہ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتماعی سطح پہ تو سب سے ہی بات کر رہے ہیں یا انفرادی سطح پہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر قبائل سے بات کریں گے تو قبائل اس کو بڑا ایک پروٹوکول سمجھتے ہیں۔ عرب قبائل کا یہ ایک تصور ہے، اور اس بات کو وہ اپنے لیے باعث مسرت سمجھتے ہیں کہ ہمارے قبیلے سے علیحدگی میں یا اس کو برتری دیتے ہوئے اسلام کی یا کسی بھی چیز کی اگر دعوت دی جا رہی ہے تو اس کو وہ زیادہ خاطر خواہ انداز میں دیکھتے ہیں۔ طائف کے لوگوں نے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات سے انکار کیا، لیکن یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کیا مکے میں موجود قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کریں گے، کیونکہ ان کی علم میں، ان کی واقفیت میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں اور خود کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، تو یہ باتیں ان کی علم میں تو ہیں۔ اب جب آپ بذات خود جا کے ان قبائل سے بات کریں گے، اب وہ کیا جواب دیں گے یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ قبائل کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی سطح پر جو لوگوں کو دعوت اسلام ہے وہ دینا نہیں روکی، یعنی آپ نے قبائل کو بھی دعوت دی اور ساتھ ساتھ انفرادی سطح پر بھی صحابہ کرام جو بہت سارے لوگ بنے وہ اسی طرح بنے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی انہیں دعوتیں دی تو انہوں نے قبول کی اور وہ دائرہ اسلام میں آتے چلے گئے۔ تو اگلی قسط میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے سے رد عمل میں کیا کہتے ہیں، کیا وہ اسلام جوک در جوک قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگلی قسط تک کا آپ نے انتظار کرنا ہے۔ اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔